اچھا، ایک ضمن بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر پہلی عید کو عموماً وہ لوگ خوشیاں نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلی عید ہے میت کے بعد، تو یہ مناسب نہیں کہ ہم خوشی کریں۔ اور پھر بعض خاندان کے لوگ بھی ان کے پاس وہاں جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، ان کے غم کو تازہ کر دیتے ہیں گویا کہ۔ یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اظہار غم سے منع فرمایا تو پھر عید پر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ نئے کپڑے نہ بنانا اور زینت کو ترک کرنا، رونا پیٹنا، ایک تو ہوتا ہے وہی کہ بے اختیار ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے پہلی عید ہے، غم محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ تکلف کرنا، بھئی کوئی بھی نئے کپڑے نہیں بنائے گا، کوئی بھی زینت نہیں کرے گا، کوئی بھی میک اپ نہیں کرے گا، کہیں پہ گھومنے پھرنے نہیں جاؤ گے، رشتہ دار سے ملنے نہیں جاؤ گے، یہ ہے اظہار غم کی صورت۔ یاد رکھیں پورا گھر گناہ گار ہوگا، اور یہ ہمارا معاشرہ ایک ظالم معاشرہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف عموماً کلام کرتا ہے۔ لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لو جی دیکھو والد صاحب کا انتقال ہوا، پہلی عید پر کیسے بن ٹھن کے نکل رہا ہے، کیسے بن ٹھن کے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، بن ٹھننے کا اگر وہ زینت خواتین کر رہی ہیں اور غیر مردوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، بلکہ اگر یہ ترک زینت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ عید پر جا کر اظہار افسوس کرنا یہ بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اظہار افسوس کی اجازت دی ہے، جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ غم کو تازہ کرے گا اور پھر کوئی اظہار غم پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسے رشتہ دار جو پہلی عید پر جا کر اظہار غم کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے، یہ شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح اظہار غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا آپ اس کی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ اس کے لیے دعائیں وغیرہ کریں، اس کی قبر پہ چلے جائیں، قبرستان جو مرد حضرات ہیں وہ قبر پہ جائیں، جا کر ان کے لیے دعا وغیرہ کریں، قرآن وغیرہ پڑھیں جس سے ان کو انسیت حاصل ہو، سکون حاصل ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار غم بالکل جائز نہیں ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ عید قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو دولہا نے سہرا پہنا ہوا تھا، تو کہے سہرا اتارو، یہ کوئی سنت نہیں ہے، سرکار نے پہنا ہے، صحابہ نے پہنا ہے، اس نے اتار دیا۔ جب وہ نکاح پڑھا چکے تو فیس دینے کی باری ہے، تو فیس لینے لگے، دولہے نے ہاتھ پکڑ لیا، کبھی سرکار نے فیس لی ہے؟ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو، کوئی بھی مبارکباد دینا منع ہے، گلے ملنا منع ہے، عیدی دینا بدعت ہے۔ ارے بھائی، جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا، وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، سبحان اللہ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو خدا را یہ بھی ایک ہمارے یہاں رویہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو بدعت قرار دے کر لوگوں میں تشویش پیدا کرنا، یہ نہ کریں، خدا را۔ یہ جو بچوں کو عیدی میں پیسے ملتے ہیں، سالگرہ پہ گفٹس وغیرہ ملتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ کیا یہ ماں باپ کی ملکیت میں ہے؟ جیسے عیدی وغیرہ اس کو ماں باپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے سالگرہ پہ گفٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں، بسا اوقات بچے ایک آدھ سے کھیلتا ہے، باقی وہ بند گفٹ ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں، تو کیا ہم کسی اور کی سالگرہ میں اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ اولاد جب تک نابالغ ہے اس کا نان نفقہ والد پر لازم ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب رہائش، کھانا پینا، لباس، لیکن یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب بچے کے پاس اپنا مال نہ ہو۔ اگر بچے کے پاس اپنا مال ہے تو باپ پہ نان نفقہ واجب نہیں، بلکہ اسی کا مال اس پر خرچ کرے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار فوت ہو رہا تھا، کسی کے بچے کے لیے وصیت کر دی، اس کو بھی 5 لاکھ اس کے بچوں کو دے دینا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور فوت ہو گیا، بچے کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ آ گئے۔ اب اگر باپ چاہے تو یہ 5 لاکھ یوز نہ کرے، وہی احساناً بچے کو نان نفقہ دیتا رہے، لیکن اگر نہ دینا چاہے اور یہ چاہے کہ یہ 5 لاکھ ہی بچے پہ استعمال ہو تو یہ باپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ اس صورت میں اب نان نفقہ واجب نہیں، کیونکہ بچے کے پاس خود مال موجود ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ سالگرہ میں جو پیسے آتے ہیں، یاد رکھیں یہ بچے کی ملکیت میں ہو جاتے ہیں۔
اور جب بچہ اس کا مالک ہے تو بغیر ضرورت کے ماں باپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یوں کریں کہ وہ پیسہ، وہی پیسہ بچے پہ خرچ کر دیں۔ مثلا اسکول کی کتابیں ہیں، فیسز وغیرہ ہیں، کھانا پینا، حساب بنا لیں۔ مثلا 30,000 روپے جمع ہوئے تو 20,000 جب آپ خرچ کریں تو اس کو مائنس کرتے رہیں حتیٰ کہ بچے کا بیلنس ختم ہو جائے، گویا کہ بچے کا مال ختم، اب ماں باپ پہ پھر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو پیسہ آیا چاہے اس کو استعمال کر لیں، لیکن حساب کر کے رکھیں کہ نوٹ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اتنا پیسہ بچے پہ لازم خرچ کریں، گویا کہ وہ بچے کا پیسہ خرچ کر دیا، اس کے بعد اپنا کرنے لگ جائیں۔ اس میں آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہے۔ اور اس گفٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ براہ راست نہیں دے سکتے، نہ بچہ اس بات کا مکلف یا اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کو کہہ دے میں نے معاف کیا آپ کسی کو دے دیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ باپ اس گفٹ کو خرید لے اور جتنا پیسہ ہے اس کو وہی بچے پہ نان نفقے کے طور پہ خرچ کرے، اور اب یہ گفٹ کسی کو تحفتاً دے سکتا ہے۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر لڑکیوں کے مناسب رشتے نہ آ رہے ہوں اور والدین اس وجہ سے ان کی شادی نہیں کرتے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیر کرنے کی وجہ سے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور یہ لڑکیاں بھی گناہ گار ہو رہی ہیں، کہیں بھی نہ کہیں ان کا رشتہ کر دیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور کچھ باتوں کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ ہی ایسا آیا جس میں زیادہ خرابیاں ہیں اور اچھائیاں کم ہیں، ایسی صورت میں تو یقینی سی بات ہے کہ اپنے بچی کو کوئی ایسی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مثلا شوہر لڑکا جو ہے وہ کافی زیادہ عمر کا ہے یا بد اخلاق لوگ ہیں، اس طرح کمائی مشتبہ ہے، اور اسی طرح خاندان بہت بڑا ہے کہ بچی وہاں جائے گی تو کام کر کر کے تھک جائے گی، ایسی صورتحال ہے، اور اچھائی بس یہ ہے کہ مطلب گھر بہت بڑا بنا ہوا ہے جی اور پیسے کے روانی بہت زیادہ ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ باقی امور کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بچی کے لیے نقصان کا پہلو اس وجہ سے روک لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے لیکن اپنے ریکوائرمنٹ ہم خود بڑھا لیتے ہیں کہ نہیں الگ مکان بھی ہونا چاہیے، نہیں یہ چیز بھی اگر ہو تو پھر اچھا ہوگا، بھئی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس، فلاں چیز نہیں ہے، اور اس میں اچھے اچھے رشتے ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ دونوں کے اوپر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تو انتہائی غیر مناسب رشتے ہیں جن میں اکثر نقصان یا خرابیاں ہیں، اس میں بچی کو 100 سال بھی بٹھایا جائے نہ ماں باپ گناہ گار ہوں گے نہ بچیاں گناہ گار ہوں گی، وہ ہماری بچیاں ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کسی کے بھی حوالے کر دیں اور وہ ان کے ساتھ جیسے بھی معاملہ کرتا رہے، سوچ سمجھ کے والدین نکاح کرتے ہیں، اس صورت میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، لیکن اچھا رشتہ ہے لیکن بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھے رد کرتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر ان سے بھی کم تر رشتے پھر آتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں والدین گناہ گار ہیں، اس میں بھی بچیاں گناہ گار نہیں ہیں۔ ہمارے خصوصی طور پہ پاکستان کی بچیاں، خصوصاً جو بہت زیادہ پوش علاقے ان سے قطع نظر، جہاں بچیاں شرم و حیا کی پیکر ہیں اور اکثر اپنے والدین کا کہنا مانتی ہیں، اور شادی بیاہ کے امور میں اپنی ذاتی رائے کو ظاہر کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی معیوب سے سمجھا جاتا ہے، اس میں بچیاں کیوں گناہ گار ہوں گی؟ یا بچیاں عالم بغاوت اٹھا کے کوئی بھی رشتہ آئے کود جائیں؟ وہاں ساس اگر سامنے آ گئی اور لڑکا آ گیا بھی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، والدین کریں نہ کریں کیونکہ میں گناہ گار ہو رہی ہوں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بچی تو کسی بھی حال میں گناہ گار نہیں ہوں گی، اس صورت میں سرپرست گناہ گار ہوگا جو خواہ مخواہ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں مناسب رشتوں کو رد کرتا جا رہا ہے اور بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے، اس میں گناہ کا پہلو بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس صورت میں ہوگا، یہ بھی میں ضمن عرض کر دوں کہ جب بچیاں اگر آپ رشتے نہ کریں، مناسب رشتوں کو ٹالتے رہیں تو بچیوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یہ خاص طور پر، ورنہ اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنا ہرگز جائز نہیں کہ تقاضائے نفسانی بچیوں کا موجود ہو اور ذہن پھر بعض اوقات جب رشتوں میں لیٹ ہوتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے دوستی کر لو، فلاں جگہ یہ کر لو وہ کر لو، اور اس طریقے سے انسان جو ہے خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اتنی تاخیر اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی، اب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں۔